الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا بالله واجتمعا بالله وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی قدر، نوجوان ساتھیوں، دینی و ایمانی بھائیوں، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اس حدیث کے ذکر میں عرض کر رہا تھا 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ میں کر چکا. پہلے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند حاکم. دوسری قسم کے 2 نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جوانی جنون کا اور دیوانگی کا زمانہ ہوا کرتا ہے. سورہ حدید کی آیت کی روشنی میں میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 3 دور بیان فرمائے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے جو بچپن کا زمانہ ہوا کرتا ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. پھر بچپنا جب مکمل ہوتا ہے تو جوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے، اس میں وہ فخر و مباحات کرتا ہے، حسن و جمال اختیار کرتا ہے. اور جب جوانی ڈھل جاتی ہے اور عمر اور زیادہ ہوتی ہے تو پھر بڑھاپے کی دہلیز پر وہ چلتا ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. پھر وہ بڑھاپے میں مال کی کثرت پر اور اولاد کی زیادتی پر فخر کرتا ہے. بچپن کا زمانہ میں نے عرض کیا، اس زمانے میں بچہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہوتا. احکام شرعیہ کا مکلف یعنی اس پر شریعت پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل ادا کرنا اب فرض ہو جاتا ہے جوانی کے دور سے، بالغ ہونے کے دور سے، جس کی ابتدا مختلف جسمانی کیفیات سے ہوتی ہے. لڑکا ہے تو اس کے داڑھی منہ نکلنے لگے اور اس پر غسل فرض ہو جائے، یعنی اگر رات کو سوتے میں منی خارج ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ اب یہ سن بلوغ کو بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ گیا. منہ سے نکل آئی، داڑھی نکل آئی، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. ہاں 15 سال کے بعد لڑکا اور لڑکی اگر علامات بلوغیت
وہ گھن کی طرح کیڑا گھن کا اس کو کھانے لگتا ہے. پھر دھیرے دھیرے وہ اتنا کمزور اور قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں. عزیزوں نوجوان ساتھیوں اپنی جوانی کے قدر کرو. تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہوگا ورجل قلبه معلق بالمساجد. ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, مسجد میں اس کا دل لگا رہے. علم المعلم تعلیم کے معنی آتے ہیں لپٹنا, یعنی دل ایک نماز ادا کرنے دوسری نماز دوسری نماز ادا کرنے تیسری نماز میں اس کا دل لگا ہوا ہے. بار بار وہ بات وہ ذہن میں لا رہا ہے, وہی دیکھ رہا ہے. بار بار اگر وہ سوتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ یہ نماز ادا ہے. دل مسجد میں لگا ہوا ہے, مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اگر انسان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ 24 گھنٹے اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پر. آپ اندازہ لگائیے اس بشارت میں وہ حضرات میں جاتے ہیں جو مسجد کی خدمت انجام دیتے ہیں, مسجد سے وابستگی ان کو ہے. وہ نماز پڑھانے کے اعتبار سے ہو یا اذان دینے کے اعتبار سے ہو یا دیگر ہو, وہ جو خدمت اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ان سے لے رہا ہو, ظاہر ہے کہ ان کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو. یہی وجہ ہے کہ بعض مؤذنین رات کو ایک اچانک بیدار ہوئے اور انہوں نے وقت سے پہلے ہی اٹھ کر کے یہ سمجھ کر کے اذان کا وقت ہو گیا, گھبرا کر کے آنکھ کھلی, فوراً آنکھیں کھلی اور وضو کیا اور مائک کھول کر کے اذان دے دی. لیکن بعد میں پتا چلا کہ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی, 2 گھنٹہ باقی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس مؤذن کے اندر ذمہ داری کا بہت زیادہ احساس ہے. وہ اپنی مفوضہ ڈیوٹی جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے وہ اپنے کام میں بہت چوکنا ہے, بہت ہوشیار ہے. اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ سوتا رہ جاؤں اور اذان کا وقت نہیں ہے. مؤذنین کا بہت اونچا مقام مرتبہ ہے. ان کو حقیر سمجھنا, ان کو معمولی سمجھنا, ان سے دنیا کے کام لینا, ان کو یہ سمجھنا کہ ہم معذب ہیں, یہ تو ایسا ہی آدمی ہے. یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو مشک کے تینوں پر ٹہل رہے ہیں. اندازہ لگائیے مشک کی خوشبو آج اوریجنل مشک میسر نہیں, سب ملاوٹ, سب اس کے اندر مرمہ سازی ہوا کرتی. اگر اصل مشک مل جائے, اگر ہاتھ پر لگ جائے, کپڑے پر لگ جائے, کئی مرتبہ کپڑا دھلنے کے بعد بھی اس کی خوشبو نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ مشک کے تینوں پر ان کو قیامت کے دن سیب کر رکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا, اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے. جب اسلامی فتوحات ہوتی ہیں, مسلمان کسی غزوے کے اندر شریک ہوتے ہیں اور مد مقابل کو جو سامنے مقابلے میں آتا ہے اس کو شکست ہو جاتے ہیں, وہ ساتھ و سامان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں, تو ان کے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا لیا جاتا ہے, ان کے مردوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے اور ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. وہ لوگ بھی کامیابی ان کو پہنچ گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے, اپنی باندیوں کے. فانهم غیر ملومین, جس طریقے سے بیوی سے آدمی تعلق قائم کر سکتا ہے, ایسے ہی اسلامی حکومت اگر فتح حاصل کرے اور مد مقابل جو سامنے ہے اس کی عورتیں باندی اور غلام بنا لی جائے, روٹی بنا لی جائے, تو روٹی سے اس باندی سے بھی وہی کیا جا سکتا ہے جو بیوی سے ہو سکتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جو باندی کے علاوہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری جگہ اپنی جنسی خواہش
کیلوں پر سیر کر رہا ہو، وہ امامت کرنے والا، وہ امام جس کی امامت سے مقتدی راضی ہو، مقتدی اس کی امامت کو پسند کرے، پابندی سے نماز پڑھا ہو، اچھا قرآن پڑھتا ہو، تقوی اور طہارت کی زندگی بسر کر رہا ہو، احکام شرعیہ سے واقف ہو، مسائل جاننے والا لوگ اس کو پسند کرتے ہوں، ایسا امام بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشک کے کیلوں پر سیر کرتا ہے۔ جس دن نفسی نفسی کہانی سورج سوا جیسے ہو، انسان اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے امام کو جس کی امامت سے لوگ راضی خوش ہوں، اس کو پسند کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے امام کو قیامت کے دن مشک کے کیلے پر سیر کرتے ہیں۔ ایسے ایسے امام گزرے ہیں، دیر حاضری تو دور کی بات، دیر حاضری نہیں ہوتی، اذان سے پہلے مسجد میں موجود رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا فرمائے جس کی امامت سے لوگ راضی ہوں، اس میں تقوی کی صفت بھی ہو، طہارت بھی ہو، اخلاق بھی ہو، علم بھی ہو، قرآن بہت شاندار پڑھتا ہو، لوگ یہ چاہتے ہوں کہ یہ روح ہی ہے، اس کو لطف آتا ہو، مزہ آتا ہو اس کا قرآن سننے میں، اور وہ مسائل سے مختلف ہو۔ ایسے امام کو بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اور رجل قلبه معلق بالمساجد کے ذکر سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، امام کا دل بھی مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ میں نے اپنے والد محترم حافظ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو مغفر کرو، دیر حاضری ضرور، دیر حاضری بھی نہیں ہو، ایسی نماز کی فکر کہیں بھی ہے، وقت ہوتے ہی ان کو گھبراہٹ پیدا ہوتا ہے، میں کیسے مسجد میں کیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہوں، میرا لوگوں کو انتظار کرتا ہے۔ اور رجل قلبه معلق بالمساجد، اس بشارت میں وہ مؤذن بھی داخل ہے۔ حدیث میں فرمایا وہ مؤذن بھی قیامت کے دن مشک کے کیلوں پر سیر کر رہا ہوگا، جو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی آواز کو، اذان کی آواز کو بلند کرتا ہے، ندا لگاتا ہو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن بہت اونچا مقام مرتبہ رکھنے والے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذن سب سے لمبی گردن والے ہوئے، ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ عرب اپنے سردار کو لمبی گردن والے سے پکارا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مؤذن سردار ہوگا، پیشوا ہوگا، بہت اونچا مقام مرتبہ اس کو نصیب ہوگا۔ یا یہ بھی ہمارے علماء نے مراد لیا کہ لمبی گردن سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعزاز ملنے والا ہو، کوئی ایوارڈ ملنے والا ہو اور بہت زیادہ بھیڑ ہو، وہ پیچھے کی طرف کھڑا ہوا ہو، تو وہ اس خوشی میں کہ اب میرا نام آئے اور میں اسٹیج پر جاؤں اور ایوارڈ حاصل کروں، تو وہ اونچے اونچے ہو کر اپنے آپ کو بلند کرتا ہے، اپنی گردن کو اونچا کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے لیے 5 وقت اذان دینے والا بھی اعزاز و اکرام حاصل کرنے کے لیے اپنی گردن کو اونچی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مؤذنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ادب سے ان سے بات کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور پھر یہ اندازہ لگایا جائے کہ آج ہم مؤذنین کی کیا خدمت کر رہے ہیں، کیا ان کو دے رہے ہیں۔ 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں کمر بستہ ہے، 5,000 6,000 7,000۔ اگر یہ کہا جائے کسی شخص کے کہ تو روزانہ 15 دن تک فلاں گھر پر جا کر اتنی بجے تجھے بیل بجا کے واپس آنا ہے، دروازہ بجا کر کے واپس آنا ہے، 15 دن کو یہ کام نہیں کر سکتا۔ مؤذنین اذان دینے والے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا وقت اللہ کے گھر میں سب
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ ہے مؤذن کا مقام. مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا. صبح کو فرمائے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے رات کے خواب میں اپنے آگے تمہارے پاؤں